محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے کرتے بھی ہیں کہ سناٹے میں اپنا ایک شور ہوتا ہے، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ ان سرگوشیوں کو ہوا کی سرسراہٹ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بس ایسے ہی اندھیرے کا بھی ایک اپنا حسن ہے، جس میں روشنی تو ہوتی ہے لیکن دکھائی دینے والی چمک آنکھوں کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے روشنی جیسے دودھ میں سے چھن کر آ رہی ہو۔ شاید اسی لیے وہ پہروں اپنے کمرے میں بتیاں بجھا کر چپ چاپ بیٹھا خلا میں دیکھتا رہتا تھا، پر آج اسے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو اس کے قریب ہی بیٹھا، اس کے حرکات و سکنات پر ہی نظر نہیں رکھے ہوئے بلکہ اس کے سانسوں، اس کے سوچوں میں بھی اترا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ انجان بنا رہا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ کمرے میں موجود اس کی ہم شکل سے جان چھڑانا مشکل ہوگا، تو اس نے خود ہی کرسی کا رخ اتنا موڑا کہ دونوں آمنے سامنے ہو بیٹھے۔ وہ چپ ہی رہا۔ پہل دوسری طرف سے ہوئی۔ آج بڑے اداس دکھائی دے رہے ہو، قصہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک سوچ رہا تھا کہ دوسرا اس کی سوچوں میں بھی اترا ہوا تھا۔ اس نے پہلو بدلا۔ قصہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ دوسرا ہنس دیا۔ واہ واہ، کیا منطق ہے کہ قصہ ہے بھی اور نہیں بھی؟ بھائی، قصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اسے الجھنا بیکار لگا۔ کچھ نہیں یار، میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا ہنس دیا۔ جانتا ہوں، کسی خاتون کی کہانی۔ یار ایک بات تو بتاؤ، تم لوگ عورت ہی کے بارے میں کیوں لکھتے ہو اور لکھے چلے جاتے ہو؟ کہاں ملی تھی؟ اسے دفاع کرنا ہی پڑا۔ عورت کے بارے میں نہیں، میرے اس کہانی میں عورت تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ دوسرا اطمینان سے بولا۔ تو پھر کوئی سیاسی مسئلہ ہوگا؟ تم لوگ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ یہ کام سیاست دانوں کے لیے چھوڑ دو۔ اس نے دوسرے کو ٹوکا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارا سیاست سے کیا کام؟ سیاست میں تو وہ منہ مارے جسے دوسروں کے لیے کنویں کھودنے میں مہارت ہو، اور مجھے تو تم جانتے ہی ہو۔ اب دوسرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اچھا، تو پھر کسی حادثے کے بارے میں بات ہوگی؟ یار گاڑیاں کیا بڑھی ہیں کہ حادثے بھی دھڑا دھڑ ہونے لگے ہیں۔ جب ریڑھی والوں کے پاس بھی گاڑی آ جائے تو یہی ہوگا۔ دوسرے کے لہجے میں بےتابی تھی۔ کہانی حادثے کے بارے میں ہے بھی اور نہیں بھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، یہ جو تمہارے چہرے پر عجب سی بے رونقی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ لیکن یار، کہانی لکھنی ہے تو لکھو، یوں اداس کیوں ہو رہے ہو؟ اب اس کا یہ سوچنا بیکار ہی لگ رہا تھا کہ پہلے دوسرے کو کہانی سنائے یا پہلے کی طرح بس اپنے اندر اتر کر کہانی کو محسوس کرتا اور اپنا آپ اس پر نچھاور کرتا رہے۔ یار چند دنوں سے مجھے وہ نوجوان تنگ کیے جا رہا ہے۔ وہ جیسے دوسرے کے اطمینان کے لیے ساری کتھا سنانے جا رہا تھا۔
جس کی عمر بمشکل 18 نہیں تو 19 برس ہوگی۔ میں نے اسے ایک پل کے نیچے گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا دیکھا تھا۔ بال الجھ کر جٹائیں بن گئے تھے، چہرہ بے رونق، آنکھیں بے نور اور اندر کو دھنسی ہوئی، گال پچکے ہوئے اور بھن بھناتی ہوئی مکھیاں جنہیں وہ ہاتھ سے اڑانے کی بھی سکت نہیں رکھتا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے ایسے کہ بمشکل سطر پوشی کر رہے تھے، صرف ایک پاؤں میں سلیپر تھا، دوسرا کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ مدہوش ہونے کے بعد اسے بھول گیا تھا۔ میرا اس سے سامنا اس وقت ہوا جب اس کا سگریٹ سارا زہر اس کے اندر اتار چکا تھا اور وہ زہر کا آخری گھونٹ پی رہا تھا۔ اس نے شاید میری طرف دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش بھی کی، لیکن زہر نے اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ تان دیا تھا اور وہ اس ڈھیر پر پڑا یوں سو رہا تھا جیسے اس کی ماں نے اسے اپنی گود میں بھر لیا ہو۔ وہ جیسے سینے میں پھیلتے ہوئے سوچوں کے زہر کو سمیٹنے کے لیے چپ ہوا تو دوسرا بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تو بیسیوں ڈھیروں پر پلوں کے نیچے گندگی کے انباروں پر پڑے اور خراٹے لیتے دکھائی دیتے ہیں، پر یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو آج تک کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بھی سوچا گیا ہوتا، پر تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو؟ اس نے دوسرے کی بات جیسے سنی ہی نہیں، چھت کو ہی گھورتا رہا۔ میں اسے یوں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے محلے کے غریب گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ چشم و چراغ تو شاید کبھی تھا، اب تو وہ شب خونی ہے۔ اپنی اماں کا وہ لاڈلا بس اکیلا ہی تھا۔ والد اس کے ایک حادثے میں اپنے بیٹے کی بربادی کا نظارہ کیے بنا کب کے جا چکے تھے۔ ماں بیچاری اکیلی اس آس پہ تھپیڑے کھائے جا رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا یہ لاڈلا کچھ کر لے گا، لیکن لاڈلا باپ کے جاتے ہی ایسے یاروں کے ہتھے چڑھ گیا جن کی دین و دنیا بس وہ پڑیا تھی جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتے تھے۔ پہلے کسی یار نے 2-4 سوٹیں مفت کے لگوا دیے، ان سوٹوں نے ایسی جنت کی سیر کرائی کہ حسن بن صباح کے جنت کی چمک بھی ماند پڑ گئی۔ پھر وہی ہونا شروع ہو گیا جو ایسے معاملوں میں ہوا کرتا ہے۔ پہلے ماں سے پیسوں کا تقاضا بڑھا، جب دال گلنا بند ہوئی تو گھر کی ہر وہ شے جو ایک سگریٹ دلوا سکتی تھی گھر سے غائب ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ پھٹا پرانا وہ بستر بھی غائب ہو گیا جس پر ماں سویا کرتی تھی۔ اب گھر کی دیواریں اور چھت ہی رہ گئی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ ان کا بھی سودا کر ڈالتا کہ جب طلب ہوتی تو سر پر ایک ہی دھن سوار ہوتی کہ جیسے بھی ہو سگریٹ اور اس کے 2-4 کش اور بس۔ شروع میں ماں نے ہر وہ حربہ استعمال کر لیا جو مائیں عام طور پر کرتی ہیں، لیکن بیٹوں کے معاملے میں مائیں یوں بھی کمزور ہوتی یا پڑ جاتی ہیں، اور بیواؤں کی تو سنتا ہی کون ہے۔ مائیں شاید اس دھوکے میں مار کھا جاتی ہیں کہ انہیں بیٹوں کی صورتوں میں اس کی صورت دکھائی دیتی ہے جس نے کبھی برسوں پہلے شادی کی پہلی رات ان کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اور بیوہ بیچاری یہی سوچتی رہ جاتی ہے کہ بڑھاپے میں 2 وقت کی روٹی شاید مل جائے۔ جو وجہ بھی ہو، اس نوجوان کی ماں بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ اب تو ایک مدت سے اس نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اگر بیٹا گھر آ جاتا تو وہ اڑوس پڑوس سے کام کے بدلے میں لائے ہوئے ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیتی، اور اگر وہ گھر نہ آیا
تو دروازہ بند کر کے جانے والے ہی کو یاد کرتے کرتے سو جاتی۔ دوسرے نے چاہا کہانی کار کو لقمہ دے، روکے، بات کرے، کچھ پوچھے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ اس کی کھوپڑی میں بات جانے کیسے بیٹھے، کہیں برا نہ مان جائے یا روانی میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے۔ گھروں سے سامان لانا، بازار میں بیچنا اور نشے کا انتظام کرنا پہلے پہل سب مل جل کر کیا کرتے تھے، لیکن ان کے کرتوت تو قارون کا خزانہ بھی خالی کر دیتے۔ بھلا نچلے طبقے کے یہ بھوکے اور ان کے ماں باپ کب تک اس لوٹ کھسوٹ کا ساتھ دیتے؟ اب آہستہ آہستہ انہوں نے دوسرے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں ہوتے تھے۔ کسی مین ہول کا ڈھکن نظر آیا، اٹھا لیا، اور اگلے روز کسی لوہے والے پھیریے کے پاس بیچ کر 2 سگریٹوں کا سامان کر لیا۔ کہیں پانی کی ٹونٹی دکھائی دی تو اسے ایک ہی مروڑے سے پار کر دیا۔ ایک یار تو اتنا کاریگر تھا کہ چھوٹے موٹے گیٹ کو بھی نہ بخشتا، لیکن ساتھ اب چھوٹتا جا رہا تھا۔ ضرورتیں انہیں مجبور کر رہی تھیں کہ وہ اپنے اپنے دھندے کے سربراہ بن جائیں۔ ہمارا نوجوان بھی کسی سے کم نہ تھا۔ وہ اب بھی کسی نہ کسی طور گزر کیے جا رہا تھا۔ بھوک اول تو لگتی ہی نہ تھی، اور اگر کبھی سینے کے علاوہ پیٹ کا دوزخ تنگ کرنے لگتا تو وہ کسی ہوٹل کے سامنے ایسی مسکین صورت بنا کر کھڑا ہو جاتا کہ آنے جانے والا ہر کوئی اسے ایک آدھ روٹی پھینکنے پر آمادہ ہو جاتا۔ دوسرے کی ہمت جیسے جواب دے جانے والی تھی، یار اب بس نہیں کرتے؟ ایسے معاملات تو ہم روز ہی سنتے ہیں، بلکہ اب تو یہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ کئی اس کی طرف توجہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ دیکھتے نہیں ہمارے ہی بھائی بند ایسے دھڑلے سے نشے پر نشہ بنائے چلے جا رہے ہیں، بلکہ نشوں کی فروخت سے ہی تو اتنا مال کمایا جا رہا ہے کہ اب یہ بیوپاری اپنی حکومت، اپنا علاقہ، اپنا کاروبار مانگ رہے ہیں۔ بس یار ہم سب بھی یہی کچھ کیے جا رہے ہیں۔ ہاں ہمارا طریقہ کار ذرا سفید پوشوں کے زمرے میں آتا ہے، اسے دوسرے کو ٹوکنا ہی پڑا۔ تم میری بات تو سنو یار، کہہ تو رہا ہوں ایسی کہانیاں تمہیں روز ہی سنتا ہوں، کوئی نئی بات ہو تو سناؤ۔ اس نے بات شروع کی تو لگا اس کا دل ہی نہیں لہجہ بھی زخمی ہے۔ آواز تو بھررائی ہوئی تھی ہی، لیکن چہرے کی کیفیت اندھیرے کی تاریکی بھی چھپانے سے قاصر تھی۔ لگتا تھا پل بھر کی بات ہے، وہ رو دے گا۔ اب آگے سنو۔ تم نے بھی اسے دیکھا ہوگا، 6-7 برسوں کا وہ بچہ جو ماں باپ دونوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ماں اسے پل بھر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، کہ برسوں کے تپسیا اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ بڑا ہوا تو ماں کسی طور راضی ہی نہیں ہوتی تھی کہ اسے اسکول بھیجے، کیونکہ نظروں سے اوجھل جو کرنا پڑتا تھا۔ وہ اسکول جاتا تو ماں گھر کا کام کاج تو کرتی ہی، لیکن اپنی آنکھیں دہلیز سے چپکا دیتی۔ پہلی جماعت کے امتحان میں وہ اپنی جماعت میں اول آیا تھا، اب وہ دوسری جماعت میں تھا۔ سردیوں میں تو دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، کسی نچلے درجے کے ملازم کی تنخواہ کی طرح دھوپ محسوس ہی نہ ہونے دیتی تھی۔ کب اتری اور کب چلی گئی۔ وہ اسکول سے واپس آیا، کھانا کھا کر رضائی میں گھسا تو اس کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں۔ اٹھا تو آنکھیں سوج رہی تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ ابھی تک جمائیاں لے رہا تھا۔ ماں نے کہا بھی کہ منہ دھو لے، لیکن اسے یاد تھا باہر میدان میں میچ ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک ٹیم میں شامل ہے۔
ماں کی بات انسنی کر کے وہ دوڑا اور باہر جا کر اپنی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھی فیلڈنگ کر رہے تھے اور دوسری ٹیم کا تیسرا بلے باز میدان میں تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کس غضب کا ہٹر ہے۔ بچے کو ابھی وہاں پوزیشن سنبھالے ایک پل بھی نہیں بیتا تھا کہ بلے باز کی لگائی ہٹ بچے کے پاس سے گزرتی ہوئی اس کے عقب میں ایستادہ بجلی کے باکس میں گھس گئی۔ بچہ بھاگا، اطمینان سے بیٹھا اور بازو اندر ڈال کر گیند پکڑنے لگا۔ پھر اس کی چیخ بلند ہوئی، ایسی چیخ کہ سارا گراؤنڈ لرز اٹھا۔ بڑے اسے اٹھا کر گھر لے گئے اور گھر سے ایسی چیخ ابھری جس نے سارے علاقے کو لرزا کر رکھ دیا۔ بچہ بجلی کی تاروں میں الجھ کر اپنی ننھی سی جان گنوا بیٹھا تھا۔ دوسرا مسکرایا اور مسکرا کر بولا، بس تمہاری کہانی ختم ہوئی۔ ہاں، تم کہہ سکتے ہو کہ کہانی ختم ہوئی، لیکن میرے نزدیک تو کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ تمہاری کہانی شروع ہوئی ہے یا ختم، تم جانو۔ مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ ایک نہیں 2 کہانیاں ہیں، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے جو تم ساری بات کو اس قدر دل کے ساتھ چمٹائے بیٹھے ہو۔ اس نے پہلو بدلا اور دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ 2 نہیں، ایک ہی کہانی ہے۔ کبھی بجلی کے اس ڈبے پر لوہے کی چادر کا دروازہ بھی تھا، لیکن اس نشئی جوان نے ہی اس ڈبے کا دروازہ توڑ کر کسی کباڑیے کے پاس ایک سگریٹ کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔ اگر اس ڈبے کے منہ پر دروازہ ہوتا تو شاید، لیکن لکھی کو کون ٹال سکتا ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لکھی ہی تھی یا اس یا نے مجھے ایک اور کہانی کے دروازے پر لا کھڑا کیا؟